یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ ارایتا من اتخذ الہ، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس شخص کے حال پر غور بھی کیا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو یعنی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، دیکھیے کہ انسان جانے انجانے میں کبھی کیا کرتا ہے، اپنی جو خواہش کی بات آتی ہے تو وہاں پر جو ہے خواہش پر عمل کرتا ہے، یعنی کہ اس کے سامنے جب خدا کا طریقہ، خدا کا حکم کیا ہے اس معاملے میں ظاہر نظر بھی آتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتا انہیں اپنے نفس کی خواہش پر جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، تو یعنی کہ وہ کیا کریا، شرک کیا انہیں۔ اگر تم کو معلوم ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اگر میری خواہش یہ ہے، تو اگر میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اگر اپنی خواہش کی طرف جا رہا ہوں تو ہم کیا کریں، وہاں اپنی خواہش کو کیا بنا رہی، خدا بنا رہی۔ تو وہ لیول کا جو ہے یہ وہ لیول کی تک بات یہاں پر کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے دوسرا جو ہے باپ دادا کی اندھی تقلید، یعنی کہ اس طرح سے کئی اگر ہم کو پچھلے نبیوں کے، اگر ہم پچھلی قوموں کے جو ہے واقعات کو اگر ہم پڑھیں گے تو میکزیمم جو ہے ہر نبی کے امتی جو ہے یہی بولے کہ آپ ہمیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو ہم جو ہے ہمارے باپ دادا کو جو دین تھا اس کو چھوڑ کر جو ہے کہ ہم ایک خدا کی طرف آئیں۔ تو ہر قوم نے یہی بات کہی۔ جس طرح سے تم ابراہیم علیہ السلام کی امت کا واقعہ لے لیجئے یا نوح علیہ السلام کی، ایون جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے لوگ یہی بولے کہ کیا ہم جو ہے اپنے باپ دادا کے جو دین تھا کیا اس دین کو چھوڑ کر کیا ایک خدا کی بندگی کی طرف آئیں۔ ہمارے باپ دادا کو طریقہ تو یہی تھا کہ جو ہے بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، وہاں پر جو ہے عورتوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وہاں پر جو ہے بہت سارے جو ہے جرائم تھے، بہت سارے جرم، جو شراب حلال تھی، لوگ شراب پیتے تھے۔ تو یہ جو باپ دادا کی جو اندھی تقلید ہے اس پر جو ہے قرآن میں کئی جگہوں پر آیتیں جو ہے اس کے تعلق سے نازل کی گئی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں، اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ جو حکم خدا نے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جو ہمیں باپ دادا سے ملی ہے۔ اگر ان کے باپ دادا کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ آج ہمارے پاس جو ہے کون کون سے جو ہے رسم و رواج ہیں جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں اور وہ اسلام کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا ایک دو اگزامپل آپ دے سکتے ہیں؟ ہاں، علم بٹھانا ہے نہیں، 11ویں ہے، اس طرح سے کنڈے ہے، جہیز کی رسم و رواج ہے نا، اور اڑماس، وہ تو خیر ہندو دھرم کے لحاظ سے ہے، مسلمانوں میں حصہ۔ تو اس طرح کی رواج ہیں، تو اگر ان کو بولیں گے کہ بھائی یہ چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو وہ لوگ کیا بولیں گے، نہیں یہ تو باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے اور ہم اسی طریقے کو اپنائیں گے۔ اس طرح کا وہ جواب رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اس طرح سے تو یہ گمراہی کا یہ دوسرا راستہ ہے۔ تو ہر جگہ جو ہے یہی بات کی گئی۔ ایک جگہ سورہ یونس کے اندر فرماتے ہیں کہ کیا تو ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ کہ یونس علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے اپنے نبی کو یہی بات کہی کہ جو ہے ہم تو اپنے باپ دادا کی جو ہے پیروی کریں گے۔ تو یہ جو ہے گمراہی کا دوسرا راستہ ہے۔ ایک ہے نفس کی بندگی ہے، نفس کی بندگی کر کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے، دوسرا جو ہے باپ دادا کی اندھی تقلید، تیسرا جو ہے غیر اللہ کی اطاعت۔ یہاں پر تو معاملہ ہمارا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تو شرک ہو گیا غیر اللہ کی اطاعت، یعنی کہ سورہ انعام کے اندر ہے اگر تو نے ان بہت سے لوگوں کی اطاعت کی جو زمین میں رہتے ہیں تو وہ تجھ کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ تین ہیں گمراہی کے راستے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے اندر۔ دیکھو یہاں پر اگر ہم صحابہ کی زندگی کا معاملہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اطاعت کا جو معاملہ تھا، کہ اسلام جب آیا جب مکہ کے اندر، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کر گئے تو بہت سارے لوگوں کو وہاں پر شراب پینے کی عادت تھی۔ لوگ جو ہے گھروں کے اندر مٹکوں میں شراب بھر کر رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی حکم آیا کہ شراب آج سے حرام کی گئی ہے
تو لوگ ایک گروہ تھا بیٹھا تھا، گروپ سب مل کے شراب پی رہے تھے، ایک منادی تھا آواز لگایا آج سے شراب حرام ہو گئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بولتے جس کے منہ میں پیالی تھی وہ نکال کے پھینک دیے، جس کے منہ کے اندر چلا گیا تھا انہوں کلی کر کے واپس نکال دیے، اور جو گھروں کے اندر بھر کر رکھے تھے بیارلوں میں مٹکوں میں تمام جو ہے شراب کو جو ہے گلیوں میں پھینک دیے۔ تو شراب اس طرح سے بہہ رہی تھی جیسے جو ہے پانی آ کر جیسا لوٹ جاتے نہیں، اس طرح سے معاملہ تھا۔ تو یہ جو ہے صحابہ کرام کا اطاعت کا معاملہ تھا کہ جیسے سنے ویسے اطاعت، سنتے ہی اطاعت۔ دوسرا جو ہے اقرار جرم کا بھی جو معاملہ تھا کہ مثال کے طور پر جو ہے جو لوگ ایمان لائے تھے اگر ان سے جرم بھی اگر سرزد ہو جاتا تھا تو اس جرم کی جو سزا تھی، سزا اپنے آپ کو لینے کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے اس جرم کا ارتکاب ہو گیا، لہٰذا آپ مجھے اس جرم کی جو سزا ہے وہ دیجیے۔ ایک جو ہے صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ ان سے زنا سرزد ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے جا کر بولے کہ ایسا میرے سے زنا سرزد ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیجیے۔ تو یعنی کہ صحابہ کو جو ہے یہ منظور تھا کہ بھئی جو گناہ کرے اس کی سزا یہیں پر ختم ہو جائے، لیکن یہ منظور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نافرمانی کی حیثیت سے حاضر ہونا، یہ جو ہے گوارا نہیں تھا۔ یعنی کہ اس کی جو بھی جرم کی سزا ہے یہاں پر لے کر وہ جرم کا معاملہ ختم ہو جانا، اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو فرما برداری کی حیثیت سے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے معاملہ صحابہ کرام کا تھا۔ اور تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے ہماری سب سے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ جو ہے سب سے زیادہ اگر ہماری محبت کسی سے ہونا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ہے۔ تو اور سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے تمہاری محبت اگر چاہے تمہاری بیوی سے محبت رہندے، چاہے مال سے محبت رہندے، تجارت سے محبت رہندے یا دنیا کی کسی اور چیز سے محبت رہندے، اگر یہ محبت جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر غالب آ جاتی ہے تو انتظار کر لو کہ اللہ اپنا فیصلہ آپ کے حق میں سنائے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے آج ہم جو محبت کرتے ہیں، آج جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں نا سب جنے۔ لیکن جنگ بدر میں کیا معاملہ تھا کہ جنگ بدر میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 اور جو ہے کفار کا جو ہے بہت بڑا لشکر تھا۔ وہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے پاس اگر ایک کسی شخص کا بیٹا ہے تو باپ اپوزٹ سائیڈ میں ہے، اگر باپ مسلمانوں کی طرف ہے تو بیٹا اپوزٹ سائیڈ میں ہے، یعنی کہ یہاں پر محبت سب سے زیادہ کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو رہی ہے۔ اگر باپ بھی سامنے ہے تو اس کا گردن اڑانے کے لیے جو ہے بیٹا تیار ہے، اگر جو ہے باپ کافر ہے تو بیٹا جو ہے باپ کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو ہے معاملہ محبت کا جو ہے ہم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگی پر اگر ہم روشنی ڈالیں گے تو اطاعت کا جو معاملہ ہے اس طرح سے جو ہے اطاعت جو ہے آپ صحابہ جو ہے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی کہ یہ بہت بہترین آیت ہے۔ یہاں پر سنیے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، یعنی نیکی کا مرتبہ تم کو نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ سب چیزیں خدا کے لیے قربان نہ کر دو جو تم کو عزیز ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے تم کو سب سے زیادہ جو عزیز چیز ہے، اگر تمہارے درمیان اگر مال اگر سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، مال سے تم محبت رکھتے ہیں تو مال کی قربانی تمہیں اسلام کے لیے دینی پڑے گی۔ اگر تمہارے پاس جو ہے اقتدار، اگر تمہارے درمیان اقتدار یعنی کہ تم میں حکومت کرنا چاہتا ہوں، میں لیڈر بننا چاہتا ہوں، یہ اگر جو ہے اگر تمہارے پاس اس سے محبت کرتے ہیں تم، تو اگر اسلام کے لیے اگر اس کی بھی قربانی دینا پڑے تو تم کو دینا پڑے گا۔ تو جب تک کہ تم عزیز ترین چیز اپنی جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ چیز اگر اسلام کے لیے جو اگر قربان کریں گے تو تبھی تم جو ہے نیکی کے ہائر لیول کو تم پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے ذریعے ہم کو بتاتے ہیں۔ لیکن جو ہے آج جو ہے ہم کو اس معاملے کے اندر جو ہے ہم کو اپنے آپ کو جو ہے رکھ کر جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ہے کیا لیول ہے۔
اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین، یعنی کہو میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت اور میرا مرنا جینا اور میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یعنی کہ ہماری جو ہے نماز، عبادت، تمام چیزیں، ہمارا جینا اور مرنا سب کچھ کیا ہے معلوم ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ کہ اگر ہم یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر ہمیں ریاکاری نہیں رہنا، کسی ہم نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو کسی کے دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھنا ہے، یا لوگ بولیں کہ کتنا نمازی ہے، یا جو ہے کتنا جو ہے روزے دار ہے نا، دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں جو ہے جو ڈالیں گا سب سے پہلے، تو وہ جو ہیں اسلام کے لیے لڑ کر جو ہے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی جو ہے جہاد میں قتل ہوئے، ویسے لوگ کو جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گا۔ آخر میں صحابہ پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب جواب ملتا ہے کہ وہ لوگ صرف اس لیے لڑے تھے کیونکہ ان کی واہ واہ ہونا کہ اسلام کے لیے دیکھو کتنا اچھا انسان ہے، اس کی تعریف ہونا، اس لیے جو ہے انہوں اسلام کی خاطر لڑے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں فرمائیں گا تمہاری تعریف دنیا میں ہو چکی، جو تم کو ملنا تھا تم کو دنیا میں مل چکا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس جو ہے عالم کی جو ہے عالم کو جو قرآن دوسروں کو سکھاتے ہیں ان لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گا۔ تو ایسا کیوں بول؟ تو وہی وہاں پر بھی وہی بات آتی ہے کہ وہ قرآن لوگوں کو اس لیے سکھاتے تھے تاکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ لوگ ان کو یہ بولنا کہ جو ہے کتنا اچھا مولوی ہے کہ لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، مطلب دکھاوے کے لیے جو قرآن سکھاتے ہیں، تو ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گا۔ تو ریاکاری بھی جو ہے ایک طرح کا شرک ہے۔ تو ہم جو بھی کام کریں گے دکھاوے کے لیے نہیں کریں گے بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث بھی ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی کہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور جس نے دشمنی کی اللہ کے لیے اور کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے اور کسی کو دینے سے رکا اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کو تکمیل کر لیا۔ یعنی کہ اگر ہم کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہے نا؟ دوست ایسا ہونا اس کو دیکھتے اللہ یاد آنا، اور دشمنی بھی کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہے نا؟ اب مثال کے طور پر اگر کسی ایک نان مسلم فرینڈ ہے، تم اس لیے دوستی کر رہے ہیں کہ میں اس کو دوست جب اس کا بنوں گا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ بھائی دیکھ بھائی یہ جو پتھر اور بت ہیں یہ تیرے خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے اشیاء ہی چیزیں ہیں، اور تیرا خدا جو ہے وہ ہے جو پوری کائنات کو بنانے والا، جو ان سارے پرندوں کو، سارے جانوروں کو، اور وہ خدا ہے جو پورے سمندر کے اندر جتنی کروڑوں اربوں خربوں مچھلیاں ہیں پورے مچھلیوں کو غذا دینے والا تیرا خدا ہے۔ مطلب میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، اس لیے اگر آپ دوستی کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے کرتا ہے اور کسی کو دیتا ہے اللہ کے لیے اور دینے سے رکتا ہے اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی۔ تو یہاں پر جو ہے ہر چیز ہم کو جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، دکھاوا جو ہے یہاں پر نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آگے مولانا فرماتے ہیں کہ اسلام کو مولانا مودودی جو ہے دو حصوں میں جو ہے تقسیم کرے ہیں، ایک ہے قانونی اسلام ہے، دوسرا ایک ہے حقیقی اسلام ہے۔ قانونی اسلام یعنی کہ یہی ہے کہ مطلب اب جو ظاہری طور پر جو چیزیں دکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، مسلمان ہے، ایک ٹوپی پہنے والا ہے، داڑھی رکھے والا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو یہ ایک اوپر سے جو دکھنے والی چیزیں ہیں وہ قانونی اسلام کے اندر ہیں۔ اور دوسرا ہے حقیقی اسلام۔ حقیقی اسلام وہ ہے کہ جو ہے انسان جو ہے دل سے اسلام کو مانتا ہے کیا نہیں مانتا ہے۔ اگر وہ اسلام کہ دل سے اگر مانتا ہے تو اس کے جو ہے معاملات بھی جو ہے کریں گا تو انہیں اسلام کے اصول کے مطابق کریں گا، انہیں تاجر بھی ہے تو مسلمان کی حیثیت سے رہیں گا، اگر اس کا کسی سے لین دین بھی کر رہا ہے تو مسلمان کی حیثیت سے انہیں لین دین کریں گا، ہے نا؟ اگر انہیں صرف حقیقی مسلمان بن کر رہا
یعنی کہ صرف ہم جو موٹے موٹے چیزیں ہیں اسلام کے مطلب اگر ہم وہ فالو کریں، لیکن اگر ہم جو ہے لین دین ہمارا ٹھیک نہیں ہے، ہم جو وعدہ کر رہے ہیں اس کو نہیں نبھا رہے، اور کسی کا جو ہے امانت رکھ رہے ہیں تو اس میں خیانت کر رہے ہیں، اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والے کی جو ہے ہماری اشیاء کی جو ہے نقص نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے، تجارت میں اگر ہم جو ہے کم تول کر رہے ہیں یا جو ہے مکس کر کر بیچ رہے ہیں، تو اس طرح سے جو بھی چیزیں ہیں اگر ہم ان چیزوں میں اگر انوالو ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم ظاہری طور پر تو جو ہے ہم جو دل سے جو ہے اسلام کو ہم تسلیم نہیں کریں، یہ معنی اس کے نکلتے ہیں۔ آگے مولانا جو ہے فرماتے ہیں مسلمانوں کی جو ہے دو قسمیں مولانا بیان کرتے ہیں، ایک ہے جزوی مسلمان، دوسرا پوری مسلمان، ہے نا، جزوی اور دوسرا ہے پورے مسلمان۔ ہاں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ہے جزوی مسلمان، دوسرا ہے پورے مسلمان۔ مطلب جزوی مسلمان جو ہے وہ تو وہی مسلمان ہے جو مطلب جو اپنے اسلام کے جو احکام کو اپنے لیے جو آسان جو احکامات ہیں وہ احکامات کو فالو کرتا ہے، اور نمازیں تو پڑھتا ہوا نظر آئیں گا، لیکن جو ہے اگر ہم اس کے معاملات اگر دیکھیں گے تو وہ جو ہے اپنے مفاد کی خاطر جو ہے یہ کریں گا، اور اگر تم دیکھیں گے دشمنی کریں اور کسی سے جنگ کریں تو وہ بھی ایسے ہی کسی دنیاوی نفسانی تعلق کی بنا پر، یعنی کہ اگر انہیں جو ہے کسی سے کاروبار بھی کرتا ہے تو کاروبار میں یہی دیکھا گا کہ میرا مفاد اس کے اندر کتنا ہے، اس کے اندر جو ہے ایمانداری کتنی ہوگی، اس کے اوپر انہیں دھیان نہیں دیں گا۔ اگر انہیں لین دین بھی کریں گا تو وہاں پر یہی دیکھیں گا کہ میری مفاد اس کے اندر کتنی ہے، میرا فائدہ اس کے اندر کتنا ہے۔ تو یہ ہو گیا جزوی مسلمان، یعنی کہ اسلام کو جو ہے پورا کا پورا انہیں فالو نہیں کرے گا، اس کو کیا بولیں گے ہم؟ جزوی مسلمان۔ پورا مسلمان اس کو بولیں گے جو ایک تو عبادتوں کے اندر بھی اچھا ہے اور دوسرا معاملات کے اندر بھی اچھا ہے، جیسا کہ حقوق العباد ہو، یعنی کہ بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق کو ادا کرنے والا، دوستوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق کو ادا کرنے والا، سوسائٹی میں ہم کیسے رہنا، پڑوسی کا جو حق ہے وہ حق کو ادا کرنے والا، یہ مسلمان ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ہم پورے مسلمان۔ سمجھ میں آیا دونوں میں فرق، جزوی مسلمان اور پورے مسلمان؟ ہاں، یہاں پر ایک چیز ہے کہ ہم کو ایک چیز دیکھنا ہے کہ خدا کی اطاعت کس لیے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگر ہم اپنے جو ہے جسم پر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں آنکھ دیے، ناک دیے، کان دیے سننے کے لیے، چلنے کے لیے پیر دیے، ہے نا، اور ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، یہاں پر سنیے، بیٹھو، دیکھیں یہاں پر تو یہاں پر دیکھیے جب ہم اپنے جسم کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اتنی نعمتیں دیے ہیں کہ اگر وہ انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہے تو گن نہیں سکتا۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جس طرح سے کرونا کے اندر لوگوں کو جو ہے سانس لینے کی تکلیف تھی، لیکن آج ہم جو ہے صحت یاب ہیں، ہماری آنکھیں اچھی ہیں، اگر ہم کسی اندھے کو دیکھیں تو ہم کو شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیے، کان دیے، ہے نا، ناک دیے، ڈائجسٹو سسٹم ہمارا دیکھیے، ہمارا نروس سسٹم دیکھیے، ہمارا جو ہے کئی سارے بہت سارے ہمارا ایکسکریشن سسٹم ہے، کئی سارے سسٹم ہیں جو پراپر فنکشننگ کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا اگر شکر بجا لانا بھی چاہے تو تم شکر بجا نہیں لا سکتے۔ تو اتنی بھرپور نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیے ہیں، تو یہ سب کچھ ہماری پوری جان جو ہے اللہ کی ہے، ہمارا مال جو ہے اللہ کا ہے، تو ہم عبادت بھی کسی کی کرنا؟ اللہ کی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھ کا استعمال ہم کیسے کرنا؟ جیسے ہم کو خدا حکم دیتا ہے، جیسے ہم کو خدا حکم دیتا ہے کہ بھائی اب بے حیائی فحش کاموں کو نہ دیکھیں گے تو ہم اس سے رکنا چاہیے، بے حیائی کی باتیں نہ سنیں گے تو ہم اس سے رکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
ہم ہاتھ سے برا کام نہ کریں گے، کیونکہ یہ ہاتھ صرف اللہ کے ہیں۔ تو ہم یہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ریسورسز جو ہمارے اختیار میں دیا ہے، وہ اختیار کو ہم جو ہے ان تمام ریسورسز کو جو ہے ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کریں گے۔ ہماری کان بھی ہے تو ہم کان سے کوئی برا نہیں سنیں گے، ہم پاؤں سے جو ہے کسی برائی کی طرف آگے قدم ہمارا نہیں بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی کہ ہر نعمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آخرت میں سوال کرنے والے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے آنکھ دیے تھے، یہ آنکھ کا استعمال زندگی بھر آپ نے کہاں کہاں کیا، ہم اپنے آپ کو کان دیے تھے، کان کا استعمال کہاں کہاں کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جتنے بھی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیا ہے، ہمیں جتنی بھی صلاحیتیں دیے ہیں، تو یہ تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو سوال کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم کو ہر نعمت کا جو ہے صحیح تے استعمال ہم کو کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت کا سیدھا راستہ جہالت کے ٹیڑھے راستوں سے الگ کر کے صاف صاف دکھا دیا گیا ہے۔ اب تم میں سے جو کوئی جھوٹے خداؤں اور گمراہ کرنے والے آقاؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایسی مضبوط رسی تھامی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں ان کا نگہبان اللہ ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو لوگ کفر کا طریقہ اختیار کریں ان کا نگہبان ان کے جھوٹے خدا اور گمراہ کرنے والے آقا ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ہمیں اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ قرآن جو ہے الفرقان ہے، فرقان مطلب یہ دونوں میں ڈسٹنگوش کرتی ہے صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اختیار بھی دیا ہے، آپ کون سے راستے سے جانا چاہیں جا سکتے ہیں، آپ چاہے رانگ وے بھی یوز کر سکتے ہیں، رائٹ وے بھی جا سکتے ہیں، یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ سیدھا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی بن جائیں گا، جب اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان بن جائیں گا تو آپ کو کسی قسم کا خوف، کسی قسم کا ڈر دنیا کے اندر آپ کو نہیں ہوگا۔ ہاں یہ چیز ہے۔ اس کے بعد آگے مولانا فرماتے ہیں دین اور شریعت دو چیزوں کا مولانا جو ہے آگے فرماتے ہیں۔ دین کے تعلق سے کل ہم اس کا ڈیفینیشن ہم سیکھے تھے۔ دین دیکھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ دین یہ ہے کہ دین کے تعلق سے مولانا لکھتے ہیں کہ دین جو ہے، دین کا ڈیفینیشن یہاں پہ ہے، دیکھو، خدا کو آقا اور مالک اور حاکم ماننا، دوسرا ہے خدا ہی کی غلامی، بندگی اور تابعداری کرنا، اور تیسرا ہے خدا کے حساب سے ڈرنا، اس کی سزا کا خوف کھانا اور اسی کی جزا کا لالچ کرنا، یعنی کہ خدا کو اپنا آقا ماننا اور جو ہے اس کی غلامی اور تابعداری کرنا۔ لیکن شریعت کیا ہے بولے تو طریقہ، یعنی کہ طریقہ جو ہے شریعت بتاتی ہے کہ جو ہے ہم نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا، اس کے کیا کیا فرائض ہیں، وضو کرنا ہے تو وضو میں کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں، ہے نا، اس کے تعلق سے روزہ ہے، روزے کے کیا کیا فرائض ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ عبادت کے جتنے بھی جو طریقے ہیں وہ جو ہے شریعت کے اندر آتے ہیں، اور انسان جو ہے جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی کیا کیا سزا جو ہے شریعت کے اندر، جو ایک شریعت یعنی کہ قانون ہے، ایک طریقہ کہ جو ہے ہم عبادت کرنا ہے تو کن کن طریقوں سے ہم کو کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد جو آتا ہے اسلام کے بعد جو تیسرا جو باب ہے اس کے اندر وہ ہے نماز کا ہے۔ تو نماز کے تعلق سے ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز جو ہے کیا ہے، معلوم ہے اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے، اور نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ بے شک نماز تمام بے حیاؤں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اور جو ہے نماز ہم پر جو ہے فرض ہے، نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ اور نماز جب ہم پڑھیں گے، ہاں نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہے معلوم ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ فائدے جو ہے مولانا یہاں پر اس کے اندر لکھائے ہیں کہ ایک تو چیز ہے، پہلا جو ہے احساس بندگی ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے سے جو ہے ہم ایک بندگی کا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا خدا ہے اور ہم تیرے بندے ہیں۔ تو یہ ایک بندگی کا احساس ہے کہ انسان کو جو ہے دن میں 5 وقت جو ہے نماز کے لیے ہم جاتے ہیں، تو ہم ہمیشہ جو ہے یہ ریفریش ہوتے رہتے ہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے جو ہے انسان جو ہے خطا کار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد اپنی غلطیوں کی تلفی کرے، معافی مانگے اور یہ ارادہ کرے کہ میں جو غلطی اور جو گناہ کیا ہوں آئندہ جو ہے نہیں کروں گا۔ تو یہ جو ہے بار بار ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بار بار ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک خدا کے بندے ہیں اور جو ہے اس خدا کی بندگی کرنا ہے، اور ہم باہر جا کر بھی جو ہے ہم اسلام کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہے۔ دوسرا جو ہے فرض شناسی ہے کہ، اور یہاں پر تیسرا جو ہے مشق کی اطاعت ہے، چوتھا خدا کا خوف پیدا کرنا ہے، اور پانچواں جو ہے قانون الہی سے واقفیت ہے، اور چھٹا جو ہے اجتماعیت کی مشق ہے۔ یعنی کہ ایک نماز کے اندر جو ہے ایک بینگ، اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں گے تو نماز ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ نماز کے اندر جو ہے ایک تو چیز ہم جو ہے ٹائم کی پابندی ہم سیکھتے ہیں، وقت کی پابندی کہ ہم جو ہے ٹائم کو کس طرح سے مینیج کرنا، تو یہ ہمیں جو ہے ٹائم کا جو ہے آرگنائزیشن ہم کو نماز سکھاتی ہے۔ اور دوسرا جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس جو ہے کنسنٹریشن جو ہے ہمارا نماز کے ذریعے سے بڑھتا ہے، کیونکہ اور جو تیسری جو چیز ہے وہ جماعت ہمیں جو ہے اجتماعیت کی اہمیت کو یاد دلاتی ہے، کیونکہ جب ہم نماز کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، ایک امام کی جو ہے اطاعت کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے اجتماعیت کے جو ہے بہت سارے فائدے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک انسان دنیا کے اندر کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے جو ہے ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس ہندوستان کے اندر اگر ہم دین کو پھیلانا بھی ہے تو جو ہے ایک انسان سے جو ہے مطلب اتنا بڑا کام نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہم اجتماعیت سے اگر ہم مل کر کام کریں گے تو ہم بہت سارے کاموں کو جو ہے حل کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم یہاں پر جو بھی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس مقصد کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے اور ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور یہاں پر ہمارے بولنے میں جو بھی کوتاہی اور غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔